مخلوقات پیدا کی جن کا تذکرہ کئی جمعوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے پہچانوانے کے لیے انسان کا تذکرہ کیا، جانوروں کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک فرمایا سورہ نازعات کی چند آیات 2-3 جمعوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اس کے ذیل میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی بطور سوال کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ خیال ہے کہ انسان کا پیدا کرنا دوبارہ بہت بڑا مشکل امر ہے، تو فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جس کا کوئی ستون نہیں، جس کی لامحدود اونچائی ہے، بغیر ستونوں کے قائم ہے؟ تو تم بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے کہ آسمان کا، کہ جس ذات نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا اس کے لیے تمہارا 6 فٹ والا بدن پہلی بار یا دوبارہ قبر سے اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الغرض پھر زمین کا تذکرہ کیا، زمین سے اگنے والے اناج کا، گھاس کا، چارے کا، متاعا لکم ولانعامکم، کہ اس زمین کو اللہ نے جو بچھایا، زمین سے گلہ نکلے گا، زمین سے گھاس نکلے گا، زمین سے چارہ نکلے گا، زمین سے لکڑی نکلے گی، لکڑی کو تم استعمال کرو گے، گلے کو تم استعمال کرو گے، گلے سے جو گھاس پھوس نکلے گا اس سے تمہارے جانور استعمال کریں گے، اور باقی زمینوں میں جو گھاس اگے گا اسے تمہارے جانور استعمال کریں گے، جانوروں سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالے گا، جانوروں سے اللہ تعالیٰ گوشت نکالے گا، وہ دودھ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ گوشت تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اے انسان ایک دن وہ ہوگا جب یہ سارا نظام، جس نظام میں ہم خوش بھی ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، کچھ غمی کے ایام بھی اٹھا لیتے ہیں، مشکلات کے، مصائب کے، اور کہیں ہم خوشیوں میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں، کہیں تھوڑے بہت خوش ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو ایام ہیں، یا پھر تذکرہ کیا کہ جیسے دن ہوتا ہے آدمی کمانے کے لیے نکلتا ہے خوش و خرم، دن ہوتا ہے کوئی نئی اچھی خبر سن لیتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، رات آ پہنچتی ہے انسان سوچتا ہے دن کو میں تھک گیا اب رات کو میں آرام کروں گا، اپنے آپ کو جو ہے اس تھکاوٹ سے نکالوں گا، ریسٹ لوں گا، آرام لوں گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ سارا نظام ایک دن درم برم ہو جائے گا۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جس دن انسان اپنے کیے کو دیکھ لے گا اور یاد کرے گا میں نے دنیا میں کون کون سے اعمال کیے ہیں، کون کون سے چیز کا مجھے صلہ ملا، کون کون سی چیز میری بقایا ہے۔ اور پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو جو اس کو یاد آئیں گے اعمال جو دنیا میں اس نے کیے ہوں گے، اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، برے ہوں گے سزا ملے گی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک اور چیز دکھائیں گے اور اس سے وہ عطا کریں گے۔ انسان پوچھے گا اے اللہ، جو میں نے اچھا کیا تھا وہ بھی آپ نے مجھے عطا کیا، جو برا کیا تھا اس کی بھی سزا میں نے بھگت لی، اب یہ تیسری چیز کیا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے
اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے کہ تم پھر یاد کرو، یہ کون سی چیز ہے۔ بہرحال بندے کو وہ چیز یاد نہیں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی یاد دلائیں گے۔ یہ ہم دعا کے موضوع میں سنتے ہیں کہ دعا کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے دعا کی کہ جس بندے نے قبولیت کی علامت، کہ جس بندے نے جو دعا کی اسے وہ چیز مل گئی۔ ایک یہ ہے کہ اسے وہ چیز تو نہیں ملی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ملی، یا اس سے کوئی مصیبت ٹال دی گئی۔ اور تیسری چیز ہے نہ اس سے کچھ ملا اور نہ اس سے کسی چیز سے جو ہے وہ روکا گیا، یعنی اس سے باز رکھا گیا، بلکہ اس کے لیے وہ ذخیرہ کیا گیا، اور یہی ذخیرہ اس کو کل قیامت میں یاد دلایا جائے گا کہ یہ دعا تو نے کی تھی، یہ تجھے عطا کیا گیا تھا، اور یہ دعا تو نے کی تھی، تجھے صلہ اس کا نہیں ملا تھا، تو بڑا غمگین ہوا تھا کہ میرے اللہ نے میرے دعا کی لاج نہیں رکھی۔ تو یہ تجھے اس دعا کا تحفہ ہے کہ میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تیرے لیے اگر یہ چیز میں عطا کرتا تو اس پر راضی تو ہو جاتا، یہ چیز تیرے لیے ختم ہو جاتی، تو اس کو میں نے سٹاپ کر رکھا تھا، جمع کر رکھا تھا، اس لیے آج تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے سنا ہے کہ وہاں انسان ایک ایک نیکی کے خاطر کتنا مجبور ہوگا۔ اب جب اس سے یہ دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ دیا جائے گا، وہ تحفہ، انسان پھر سوچے گا اے کاش کہ دنیا میں صبح سے شام تک دعائیں ہی جتنی کرتا اور میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ عائشہ اس دعا چن قبول دسن ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ناز کرتا پھر چا اللہ تعالیٰ اس ملازمت مانگن دیو نہیں شنا۔ اب میں نے موگی صاحب اعتکاف بھیج، میں اعتکاف میں بھی بیٹھ گیا، جب بھی مجھے نوکری نہیں ملی، یا کسی کو اور بزنس کا معاملہ ہے، ناز بزنس نہیں شروع تھا، پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، پھر بھی میرا بزنس اسی طریقے سے چلا، بات نہیں سنی ہو، تو پھر انسان تمنا کرے گا میں اگر تک میں اس دکان تھا تو ختم ہی ایسے گا، ہاں لیکن یہاں مجھے مل جاتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، موضوع دوسری طرف چلا گیا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم دہکا دی جائے گی، جہنم کو جلا دیا جائے گا، دہکایا جائے گا، یعنی صحیح جان زال، کیوں؟ لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے جو کل دنیاوی زندگی میں رہ کر آخرت کا انکار کرتے تھے، جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے، کہ جب انسان جل کر راکھ ہو جائے گا، جب انسان دفن کیا جائے گا زمین کے اندر اور وہ مٹی بوس ہو جائے گا، تو کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ اسے کہاں جنت ملے گی، کہاں اسے جہنم ملے گی؟ شائستہ تو صحاب ہے پت کرے اللہ تعالیٰ تم اس بے زندہ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ان دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت کھڑا کرے گا کہ دیکھو تم کہ جہنم ہے کہ نہیں ہے، انہیں کھڑا کیا جائے گا اور دکھلایا جائے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ تو آگے میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی پھر دو قسمیں ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، ایک انسان وہ ہے جو دین کی بات سن کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، قرآن کا مطالعہ کر کے، احادیث کو پڑھ کر اور سن کر، بیانات سن کر اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس سے تم کتنا بھی سناؤ، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، واقعات سناؤ، وہ ذرا برابر بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا ہے۔